آپ عمران خان کو کبھی بھی فتح نہیں کر سکتے۔ جو پولیٹیشنز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ جتنے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ آج شرمندہ ہیں۔ ان کی باڈی لینگویج سے پتہ سمجھتا ہوں جس پریشر سے یہ جماعت گزری ہے اور ان کے جو ممبرز گزرے ہیں، جو پولیٹیشنز گزرے ہیں، وہ کوئی بھی ہوتا تو شاید اس کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا۔ اگر تو ان کے سر پہ دست شفقت رہی اسٹیبلشمنٹ کی تو 5 سال گیا یا 50 سال بھی کر سکتے ہیں۔ سرفس پہ چیزیں چل رہی ہیں آج کل کہ خان صاحب سے ان کے جو قریبی حلقہ احباب کے کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کی کور کمیٹی کا حصہ بھی ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، ان میں سے کچھ لوگ خان صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دیا کہ آپ ڈیل کر لیں، یا ان کا خان صاحب نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ کیا کہیں گے اس کو کہ ریفیوز کر دیا ہے۔ خان صاحب کا جو موقف ہے، جو سٹانس ہے، وہ بڑا واضح ہے۔ وہ کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ میرا جو سٹینڈ ہے، جو سٹانس ہے، بڑا واضح ہے، کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں نواز شریف یا آصف علی زرداری بنوں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے فتح کر لیا ہے نواز شریف کو اور آپ نے فتح کر لیا آصف علی زرداری کو، آپ عمران خان کو کبھی بھی فتح نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، جو انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو یہ میسیج دیا ہے۔ تو یہ بات تو بڑا واضح ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی یہ ناممکنات میں شامل ہے۔ جو عمران خان ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل کا حصہ بنے یا پھر کچھ لین دین کے حوالے سے کوئی بات کریں۔ جتنی مشکلات انہوں نے برداشت کر لی ہیں اور جس طرح کا ان کا انداز ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کریں گے اور ڈیل کے نتیجے میں باہر آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ ہے اور بہت ساری لوگ پریشان بھی ہیں، اسپیشلی تحریک انصاف کے لوگ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی خان صاحب باہر نہیں آ رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جب مرضی چاہیں وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن جیل سے باہر آنے کے لیے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کرنی ہوگی۔ وہ ڈیل کر نہیں رہے، اور جس طرح عدالتوں میں ہو رہا ہے اور جس طرح کہ عدالتوں کا ایک نظریہ ہے اور عدالتیں جس طرح انصاف دے رہی ہیں اور جس طرح کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ باہر آنے کے لیے جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے وہ عمران خان نے پوری کرنی نہیں ہے، اس لیے ان کو جلدی باہر آنے دینا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہونی نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہتری کے آثار عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سامنے آئیں گے۔ اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ بھی اسی صورت میں آتی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے کے لیے پولیٹیشنز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور سیریس نوٹ پہ کرنا ہوگا، سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی حکومت ہو، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ آج تو بڑی بڑی جو باتیں مریم نواز اور نواز شریف، آصف علی زرداری، اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں سے سیکھنا ہوگا، پھر سٹیبلٹی آئے گی۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کوئی بھی دور اٹھا کے دیکھ لیں، اس دور میں جو پولیٹیشنز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہی ان لوگوں کو بناتی ہے اور پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ نواز شریف کی بات کریں، جب مشرف صاحب آئے تھے، نواز شریف صاحب ڈیل کر کے باہر چلے گئے تھے، پھر آصف علی زرداری صاحب نے کچھ اس طرح کے کلمات جو ڈان لیگ صاحب کو یاد ہوگا اس حوالے سے ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی آپ تو 1-2 سالوں کے لیے آتے ہیں اور پھر آپ ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے، اس کے بعد تو رہنا تو پولیٹیشنز نہیں ہوتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کے دور میں بھی جس طرح نواز شریف کے اوپر مقدمات بنے، خان صاحب تو خیر اس کی تردید کرتے ہیں اور کچھ حد تک بات درست بھی ہے کہ مقدمات پہلے سے موجود تھے، انہی کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ بات آپ کر سکتے ہیں کہ پولیٹیشنز جو ہیں انہوں نے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج پولیٹیشنز جو ہیں وہ جیلوں میں بھی ہیں، ان کے اوپر مقدمات بھی بنتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بیوروکریٹ آپ مجھے بتا دیں یا پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بتا دیں، کوئی ہائی رینک پہ بیٹھا ہوا وہ بتا دیں، کوئی جج بتا دیں جس کا اس طریقے سے احتساب ہو یا وہ جیلوں میں جائیں، وہ کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز کو
संजीदगी का मुज़ाहरा करना होगा और सबको एक पेज पे आना होगा और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल गेन करते हैं एक दूसरे को विक्टिमाइज़ करके उससे बाज़ आना होगा, फिर जाके शायद कोई बेहतरी के आसार नज़र आएँ। एक इक़्तिदार में आने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पास चली जाती है जमात, तो फिर थोड़े अरसे के बाद वो उसको इक़्तिदार मिल जाता है और जो अग्रीव्ड पर्सन होता है वो सड़कों पे आ जाते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद जो अग्रीव्ड होता है उसकी कोई डील हो जाती है, वो इक़्तिदार में आते हैं, जो बरसरे इक़्तिदार जमात होती है वो जेलों में चली जाती है। वकला पाकिस्तान की क्रीम है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और लोगों को इंसाफ दिलाने के हवाले से अपना किरदार अदा करती है और अब हज़ारों में इनकी तादाद नहीं है बल्कि पाकिस्तान में लाखों में तादाद है। और दूसरी बात यह है कि जो वकला हैं उनका, वो भी पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, उनका भी एक फ़ंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ हो और वो सपोर्ट कर सकें। विक्टिमाइज़ किया जा रहा है वकीलों को, विक्टिमाइज़ करने की जो बुनियादी वजह वो यही मुझे नज़र आती है, क्योंकि विक्टिमाइजेशन जहाँ पे है वकीलों के हवाले से उसकी काफ़ी वजूहात हैं। उसमें सबसे जो बुनियादी वजह हमारी लीडरशिप है, क्योंकि आपको पता है कि वकला बरादरी की दो ग्रुप बेसिकली जो फ़ाल ग्रुप हैं और मेजॉरिटी वकीलों की उन ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। एक इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसको अभी जो आपके वज़ीर कानून हैं आज़मज़ीद तारड़ साहब और एहसन भून साहब चला रहे हैं, और दूसरा हामिद खान ग्रुप है जिसको हामिद खान साहब चला रहे हैं जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों ग्रुप जो हैं अब ये किसी न किसी हवाले से सियासी जमातों से वाबस्तगी रखते हैं और सियासी जमात के मंशूर को आगे बढ़ाने के हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो वकील हैं और वकला कम्युनिटी को सर्व करें, वकला के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करें। और जो आजकल ये 780A की रस्म चल पड़ी है, वकील ज़रा सी भी कोई ऊंच नीच होती है तो दहशतगर्दी की दफ़ा लगा दी जाती है, वकीलों को अंदर कर दिया जाता है और उनकी इज़्ज़त नफ्स को पामाल किया जाता है। और इसकी बुनियादी जो वजह है वो यही है कि हमारे जो बड़े ग्रुप हैं वो अपने मकासद हासिल कर रहे हैं। इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम था वो ये था कि आपने भी वही इलेक्टेबल्स ले लिए हैं, आपने भी वही लोग जो मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लौटे हैं, वो अपनी जमातों को छोड़ के आपकी जमात में आ गए हैं। आपने नारा लगाया था कि आपने यंगस्टर्स को सामने लेके आना है, आपने वो बात पूरी नहीं की। आपने नए फेस सामने लेके आने थे, वो बात पूरी नहीं की। इलेक्टेबल्स की सियासत आप करते नहीं हैं, लेकिन आपने फिर भी वही सियासत की। तो ये वो इल्ज़ामात थे जो इमरान खान के ऊपर लगते रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने इस दफ़ा ये जो तासुर था उसको बदलने की कोशिश की और नए लोग सामने लेके, जिसमें से उस्मान बुज़दार साहब एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं इमरान खान के, उसमें से कहीं ना कहीं ये भी एक सेगमेंट ज़रूर था उस्मान बुज़दार के हवाले से, क्योंकि वो किसी और को, अलीम ख़ान का नाम सुन रहे थे कि उनको वज़ीर आला पंजाब लगाना चाहते थे और उनके साथ बल्कि उनको मुबारकबाद भी दे दी गई थी कि आप वज़ीर आला पंजाब हैं। फिर रात को ही इमरान खान ने, पहले शायद इनकी आपस में कॉन्सेंट थी लेकिन बाद में इमरान खान रिट्रीट कर गए और अलीम ख़ान को उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द नहीं किया, उस्मान बुज़दार ही रहे। तो ये एक वजूहात थी। दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान की जमात के लोग इस जमात को ख़राब कर रहे हैं या इसका तासुर ख़राब कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इंसान हो, जब उसके ऊपर आप उसको प्रेशराइज़ करेंगे या ब्लैकमेलिंग करेंगे या उसके ऊपर उसको ज़दोकोब करेंगे या उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो आपके पास होंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, जितने लोग छोड़ के गए हैं आपको पता है कि सारे के सारे लोग आज शर्मिंदा हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो शर्मिंदा हैं। कोई बंदा उनको छोड़ना नहीं चाहता था। बहुत अच्छे बुरे लोग हर जमात में होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस प्रेशर से ये जमात गुज़री है और इनके जो मेंबर्स गुज़रे हैं, जो पॉलिटिशियंस गुज़रे हैं, वो कोई भी होता तो शायद उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता। जिस तरह के जुल्म व सितम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हुआ, पाकिस्तान में इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। और बाकी मैं समझता हूँ कि इमरान खान एक ऐसा फेस हैं
کہ ان کو کوئی بندہ ڈیمیج کر نہیں سکتا، کیونکہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کے الزامات نہیں ہیں جو عوام کے دلوں میں اس کی محبت کو نکال سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، وہ چھوڑ کے گئے تو وہ خود زیرو ہو گئے، عمران خان کو زیرو نہیں کر سکے۔ اس لیے ابھی بھی کوئی چھوڑ کے جائے گا یا 2 نمبری کرے گا یا کسی کے ہاتھوں میں کھیلے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، عمران خان کا نقصان نہیں کر سکتا۔ عمران خان میرے خیال میں ان تمام چیزوں سے اباو ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو کانفیڈنس دے رہے ہیں، وہ جیل میں بیٹھ کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، وہ نون لیگ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ اگر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، میں نہیں سمجھتا کہ 2/3 اکثریت سے کم اکثریت عمران خان کی ہو۔ پی ڈی ایم نے کیا حکومت پوری کرنی ہے یا کسی بھی جماعت نے کیا حکومت پوری کرنی ہے، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ حکومت کس کے سر پہ ہوتی ہے، کس کے سر پہ ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں۔ ہماری جو پارٹی ہے وہ اقتدار میں آتی ہے اور 5 سال پورے کرتی ہے۔ اگر تو ان کے سر پہ دست شفقت رہی اسٹیبلشمنٹ کی تو 5 سال گیا یا 50 سال بھی کر سکتے ہیں، اگر نہ رہی تو ان کے لیے 1 سال بھی گزارنا مشکل ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا یہ بھی کنٹرولڈ ہے، میڈیا بھی اب عوام کو وہ باتیں نہیں بتاتا جو ان کو بتانی چاہیے۔ آخری بات، چونکہ آخری سوال ہے، ٹائم بھی کم ہے، میڈیا جو ڈیولپنگ کنٹریز تھیں ان کے لیے ہمارا ایک سبجیکٹ جو تھی وہ انٹروڈیوس کروائی گئی، آج سے کوئی 150-200 سال پہلے کی بات ہے، تاکہ جو یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کے مسائل کے حوالے سے یا ان کے سلوشنز کے حوالے سے، تو وہ ڈیولپمنٹ جرنلزم تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ان کے نہ صرف مسائل بتائیں بلکہ اس کا سلوشن بھی آپ دیں۔ اب ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے کہ ہمارا میڈیا مہنگائی اتنی زوروں پہ ہے، کوئی خبر نہیں ہے، لوگوں کیا حالات ہیں کوئی خبر نہیں ہے، لوگ کس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں کوئی خبر نہیں ہے، بچوں کے ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے کوئی خبر نہیں ہے، ہماری سپورٹس دیکھ لیں، کچھ بھی آپ پاکستان میں دیکھ لیں تو میڈیا دکھا ہی نہیں رہا کہ کس طرح پاکستان کس کرب سے گزر رہی ہے یہ عوام۔ تو اس لیے میڈیا کو چاہیے کہ اپنا کلیدی کردار ادا کرے، لوگوں کو وہ چیزیں بتائے جو لوگوں کے مسائل ہیں، پھر اس کا سلوشن بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے مطابق بھی ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔